دیکھیے قیامت تو بالکل قریب ہے، کیونکہ پہلے جو جلسے ہوتے تھے وہ اس لیے ہوتے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو دعوت اسلام دی جائے، پیغام اسلام لوگوں تک پہنچ جائے، قرآن کا کیا پیغام ہے، مصطفیٰ کے ہمارے کیا پیغامات ہیں وہ امت تک پہنچ جائیں۔ لیکن آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں نا، کچھ لوگ جلسوں کے اندر جہالت کر رہے ہیں اور جہالت ہی کو لوگوں تک پہنچانے کی وہ ایک ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب تک آپ لوگوں نے تقریروں میں علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اسلام یہ کہتا کہ آپ داڑھی رکھیں، داڑھی رکھیں، داڑھی سنت مصطفیٰ ہے، داڑھی تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی سنت ہے۔ لیکن اب اسٹیجوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ داڑھی نہ رکھیں، داڑھی کٹانا جائز ہے، داڑھی تھوٹی رکھنا جائز ہے۔ مطلب طوفان بدتمیزی، بلا کی بدتمیزی ہو گئی یار، حد ہو گئی جناب۔ یہ اسٹیج سے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، بہت زیادہ بدتمیزی علماء کی شان میں کر رہے ہیں۔ بولے جب نکاح پڑھاتے ہیں تو گواہ باشرہ ہونے چاہیے داڑھی والے، اور دولہا جو ہوتا ہے وہ بغیر داڑھی والا ہوتا ہے۔ تو بولے یہ پیسے والے مولوی ہوتے ہیں، یہ اپنا ضمیر بیچنے والے ہوتے ہیں۔ اس بے وقوف انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو نکاح پڑھایا جاتا ہے اور جو گواہ رکھے جاتے ہیں وہ شریعت کی طرف سے ہیں، کسی کے باپ کی طرف سے نہیں ہے کہ صاحب جیسا چاہو ایسا رکھ لو۔ شریعت یہ حکم دے دی ہے کہ گواہی اس انسان کی مانی جائے گی جو باشرہ ہوگا، معتبر ہوگا، قابل اعتبار ہوگا، جو شریعت کا پاس رکھنے والا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ کی گواہی معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو باشرہ نہیں ہے، چاند کی گواہی دے، انکار کیا گیا، اس کی گواہی نہ مانی جائے جب تک کہ باشرہ انسان نہ ہو، جو معتبر انسان نہ ہو۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گواہ رکھے ہیں وہ شریعت نے رکھے ہیں، تو شریعت کی طرف سے ہے، یہ مولویوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ان جیسے آدمی دیکھیں آپ، چہرہ کیسا ہے اس بندے کا، اور تقریر کرنے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ بدیع الدین قطب البدار رحمت اللہ علیہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے کہ بس ہم سے بڑا کچھ ہے نہیں، شریعت ہمارے گھر سے جا رہی ہے، ہماری ہے، کم سے کم ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے یار۔ آپ جو ہے تعصب میں اتنا ڈوب چکے تو آپ کو جائز ناجائز بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے بدیع الدین قطب البدار رحمت اللہ علیہ، ان سے ہر سنی محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن یہ لوگ ان کے نام پر جو آج طوفان بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ایک بڑے فتنے کا ایک جنم ہو جائے، اور جو آج امت کے اندر تفرقے بازی ہے، جو ڈائیورسٹی پیدا ہو چکی ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو ایسے ان پڑھ لوگوں کو چاہیے، انہیں علم نہیں ہے بالکل، یہ علم سے بہت دور ہیں، یہ تو علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن یہ صرف گنڈا گردی ہے اور ایک مطلب جو ہے شان و شوکت دکھانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے بس یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور وہاں آئے اس طرح سے بیان بازی کرنی شروع کر دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ شجن مکھنپوری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ قرآن میں دکھائیے داڑھی رکھنا کہاں سے جائز ہے، کہاں اتنی لکھی ہے، کہاں نہ لکھی ہے۔ ارے یار اللہ کے بندے، قرآن پاک میں تو ختنہ بھی نہیں ہے، تو کیا ختنہ نہیں کرائی ہیں؟ ارے کہاں دیا حکم قرآن پاک نے ختنہ کرنے کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو آپ کیا ختنہ نہیں کرائیں گے؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مصطفیٰ کی حدیث سے ملی ہیں، ہمیں بزرگان دین سے ملی ہیں، اسلاف سے ملی ہیں، آپ ان پر انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کی داڑھی کو لے کر یہ بیان بازی کرتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو داڑھی کو آج یہ بدنام کر رہے ہیں اور نہ رکھنے کی لوگوں سے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا فتنہ امت میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے، قبروں کو دیکھتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو تر کب ہوتی ہے آنسو سے؟ جب داڑھی بڑی ہوگی تبھی تو، کیا کھسکھسی داڑھی تر ہو جاتی؟ حضرت علی روتے تو داڑھی تر ہو جاتی، تو کب ہوتی تھی؟ جب ان کی داڑھی لمبی تھی، ایک مشت کی تھی، اور وہ بھرا ہوا ان کا سینہ رہتا تھا داڑھی سے، تبھی تو وہ تر ہو جاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال تر ہو جاتے تھے۔ آپ کتنی حدیثیں سنو گے؟ حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا منہ پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ آج کا مولوی آ کر پتہ نہیں کہاں سے پڑے ہیں، اور آ کر اس طرح سے بیان بازی کر کے داڑھی کے پیچھے پڑ گئے، کہتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام ہے؟ ابے داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ تو آج وہ پہچان جو مسلمانوں کی شان ہے اور ایک مومن کی پہچان ہے کہ بندہ مومن جب داڑھی چہرے پہ رکھتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ داڑھی خوبصورتی کی ایک علامت ہے
क्योंकि दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे दाढ़ी थी। तो जो दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात से ज्यादा हसीन बनाया हो, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते हैं। तो आज ये दाढ़ी को छोटा करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें दलील दो, मतलब दाढ़ी के लिए दलील मांग रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए। क्या माहौल हो गया, कैसे कैसे लोग आज के इस दौर में फितना बर्पा करने के लिए आ जाते हैं। बहरहाल आप बिल्कुल हटे नहीं, जो इस्लाम कहता उस पर अमल करें और ऐसे अनपढ़ गवार लोगों की बात ना सुने। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये सैयद हैं, आप इनकी शान में गुस्ताखी ना करें। अरे देखिए, शरीयत में जो मुदाखलत करेगा तो उसको जवाब जरूर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खामोश रहा जाए या बिल्कुल जो है चुप्पी साध ली जाए, बिल्कुल नहीं साधी जाएगी। तो इन जनाब का नाम पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन इनकी जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो मैं समझ गया कि ये माइक पर जो खड़े हुए हैं सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए और उम्मत के अंदर तिफरका डालने के लिए ये माइक पर आए हैं। और पता नहीं किसने माइक इनको दे दिया। ऐसे लोगों को माइक नहीं देना चाहिए जो हक नहीं रखते, अधिकार नहीं रखते बोलने का। इस तरह से आकर डेकोरेशन करा के आए अपनी पूरी और उसके बाद आके बोलते हैं कि दाढ़ी, अरे भैया दाढ़ी रखना है नहीं रखना है आपको मत रखिए, कब्र में जाके आपका पता चल जाएगा। वो एक कहावत है ना, है कि देखिए जो आशिक रसूल होगा उसकी तो पहचान अलग होगी। क्योंकि एक बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मेरे शहर में जितने आवारा कुत्ते हैं सबको भर के बाहर फेंक दो। अब जो सिपाही थे उन्होंने कहा हुजूर उनमें कुछ पालतू भी तो होंगे। तो कहा पालतू होंगे उनके गले में पट्टा होगा और जिनके गले में पट्टा होगा उनको छोड़ देना, जो आवारा होंगे उनको फेंक देना, ले जाना उठाकर। यही हुआ, जिनके गले में पट्टा था वो बच गए और जो आवारा थे उनको बाहर फेंक दिया जाता है। जो आशिक रसूल हैं कब्र में जाएंगे, फरिश्ते देख लेंगे कि मुस्तफ़ा का शहदाई है, मुस्तफ़ा का गुलाम है, कि चेहरे पे सजा के आया है सुन्नत मुस्तफ़ा को। तो वहां अल्लाह की रहमत की बरसात होगी और हुजूर के सदक़े में अल्लाह उस बंदे मोमिन की बख्शिश फरमा देगा। लेकिन ऐसे लोग जो तौहीन करके जाएंगे दाढ़ी की, तो समझ लें उनका मामला क्या होगा। दाढ़ी तमाम अंबिया, तमाम रसूलों की सुन्नत है। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ लें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल सबसे पहले सफेद हुआ दाढ़ी का। और क्यों हुआ? क्योंकि आपके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आपके बिल्कुल मुशाबे थे। पहचान नहीं होती थी कि इनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन से और इसहाक अलैहिस्सलाम कौन से हैं और इनमें उम्र किसकी कितनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी के बाल को सफेद कर दिया ताकि पहचान हो जाए, फर्क पैदा हो जाए कि इनमें बड़े ये हैं, बाप ये हैं और ये बेटे हैं। तो दाढ़ी जो है वो तमाम अंबिया और रसूलों ने रखी है, आका करीम ने रखी है, तमाम बुजुर्गों ने रखी है और ये वाजिब है, इसका रखना वाजिब है। जो छोड़ेगा वो गुनाहगार होगा। अल्लाह तमाम मुसलमानों को दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए।